اللہ کو تم نے مانا ہے کہ وہ اللہ ہے، لیکن اس کی بات بھی تو ماننی ہے نا۔ اللہ کو ماننا اور ہے، اس کی بات ماننا اور ہے۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں، وہ دیکھو ہمارا تصور، ہمارا عقیدہ، ہمارا ویژن کس طرح وہ بلڈ اپ ہوتا ہے اس کی باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کو فرما دیجئے مثل الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ سورۃ البقرہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ان کی مثال ایک دانہ کی ہے۔ مثال اللہ دے رہا ہے، اور اللہ کی مثالیں غلط نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہا ہے انبتت سبع سنابل، اس ایک دانے نے 7 سٹے اگا دیے، کیونکہ یہ انبتت اشارہ ہے دانے کی طرف۔ ایک دانہ اس نے 7 سٹے اگا دیے، ایک دانہ زمین میں رکھا، اگائے تو اللہ تعالیٰ نے نا، لیکن اللہ تعالیٰ سبب سے بات کرتا ہے، سبب سے۔ یہ دنیا ما تحت الاسباب ہے، اسباب سے بات کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس پانی کے ذریعے ہم نے زمین سے تمہارے لیے تمہارا رزق نکالا اس نے ہے۔ ذریعہ بارش ہے، زمین سے نکلا ہے، ہوا میں اگا نہیں ہے۔ یہ ما تحت الاسباب دنیا ہے، اس میں اسباب کا اختیار کرنا توحید ہے، اور اسباب کے اختیار کر محنت کرنا بھی توحید ہے۔ کوئی اس میں ایک قدم ہی توحید کے خلاف نہیں ہے۔ ایک اور بات سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کو بشارت دیجئے، کن کو؟ آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان کے لیے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کیا بہتی ہیں؟ نہریں بہتی ہیں۔ کیا بہتی ہیں؟ دیکھو نا وہ کیسا اس کا کلام ہے، زبردست کلام ہے اللہ پاک کا۔ فرماتے ہیں ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کیا بہتی ہیں؟ نہریں بہتی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، نہر بہتی کہ پانی بہتا ہے؟ بولو نا، آپ کہتے تو پانی بہتا، اللہ کہتے نہر بہتی ہے۔ اب آپ کی مانی کہ اللہ کی مان ہے؟ تو آپ جو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ پھر جب اللہ کی مانے تو پہلے کہتے ہیں اللہ نہریں بہتی ہیں، پھر یہ آپ نے بیچ میں کیوں چکر چلا دیا کہ جی پانی بہتا ہے؟ الفاظ دیکھیں، تجری من تحتها الانہار، کینالز فلو انڈر دا پیراڈائزز، نہریں چلتی ہیں جنت کے نیچے۔ نہریں چلتی ہیں، پانی تو نہیں چلتا، نہیں چلتا، پانی ہے، چلتا پانی ہے، لیکن پانی نہر کے ذریعے چلتا ہے۔ آپ نے چلنے والے کا نام لیا، ذریعے کا نام لیا۔ اللہ پاک نے چلنے والے کا نام لیا، ذریعے کا نام لیا۔ اگر ذریعہ، وسیلہ، راستہ حرام، نجائز، شرک ہوتا اللہ کبھی نہ فرماتا نہریں بہتی ہیں، وہ فرماتا پانی بہتا ہے۔ اب یہی جو پانی ہے جب پرنالے سے بہتا ہے تو نام پرنالے کا ہوتا ہے کہ پرنالے بہہ رہے ہیں۔ یہی پانی جب نالی میں بہتا ہے تو کہتے ہیں نالیاں بہہ رہی ہیں۔ یہی پانی جب خالی رجوا میں چلتا ہے کہتے ہیں رجوا چل پڑا، دریا میں چلتا ہے دریا چل پڑا ہے۔ دریا بھی ذریعہ، پرنالا بھی ذریعہ، نالا بھی ذریعہ، نہر بھی ذریعہ، چلتا اصل میں پانی ہے۔ جس ذریعے سے چلتا ہے نام اللہ تعالیٰ اس کا خود رکھتا ہے، سارے کام اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، لیکن جس ولی کے ذریعے ہوتا ہے اس کا نام لے لیتے یار پیار، جس ذریعے سے نام ہوتا ہے، کام ہوتا اس کا نام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی نشانیاں عطا فرمائیں اور روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی۔
مدد کا ذریعہ روح القدس رکھا، اللہ یہ بھی فرما سکتا میں نے مدد کی، لیکن اس ذریعے کا نام رکھا ہے کہ اسی نے مدد ہے، لیکن جو ذریعہ تھا اس کا نام لینا جائز ہے، اس کا نام لینا یہ توحید ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ اور یہ کتاب التوحید، اس سے بڑی کتاب التوحید آئی کوئی نہیں ہے، اور یہ وہ توحید کی کتاب ہے جس میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہے، کوئی ضعیف بات نہیں ہے، کوئی من گھڑت بات نہیں ہے۔ لوگوں نے کتابیں لکھی کتاب التوحید کی من گھڑت باتیں لگا کے بھی اندر اور مسلمان کافر بنایا ہے۔ یہ تو وہ کتاب التوحید ہے جو کافروں کو مسلمان کر دیتی ہے۔